سحری جو ہوتی ہے وہ عام طور پہ ہم لوگ پراٹھوں سے سالن ہوتا ہے، اس میں انڈے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ لسی ہوتی ہے، یعنی کافی ہیوی قسم کی جو ہے وہ سحری. آپ نے کھانا کھایا اور آپ سیدھا لیٹ گئے تو وہ کھانا جو ہے وہ میدا اور میدے سے پھر اوپر خوراک کی نالی اور خوراک کی نالی سے منہ کے اندر جو ہے وہ آتا ہے. تو وہ جب منہ کے اندر آتا ہے تو وہ تیزاب کے ساتھ وہ لائٹ سحری جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے جو کہ نیوٹریشس بھی ہو، یعنی کہ اس میں توانائی بھی آپ کو ملے، طاقت بھی ملے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ کے میدے پر بوجھ بھی نہ بنے. اس میں اب فرائیڈ چیزوں کی آپ نے بات کی، پکوڑے ہوتے ہیں، سموسے ہوتے ہیں، فرینچ فرائیز ہوتے ہیں، دہی بلے. رمضان اس چیز کا گولڈن آپ کے پاس ایک سنہرا موقع ہے جن لوگوں نے اپنی شوگر کنٹرول کرنی ہے، جن لوگوں نے اپنا وزن کنٹرول کرنا ہے. اور وزن میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کنٹرول کر لیں تو ساری. السلام علیکم ناظرین، کیو ایس ہیلتھ کی رمضان ٹرانسمیشن آپ سب کو خوش آمدید. آپ کا اور ہمارا ساتھ پورے رمضان میں رہے گا. آج ہم بات کریں گے رمضان میں بہت سارے لوگ ایسیڈیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس ایسیڈیٹی کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور رمضان میں ہم ہیلدی کیسے رہ سکتے ہیں. تو اس موضوع پہ ڈسکس کریں گے. آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں مس ڈاکٹر فرا صادق جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں انٹرنل میڈیسن میں. ویلکم کرتے ہیں میم، بہت شکریہ فار دا ٹائم. اچھا میم، رمضان میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ کمپلین کرتے ہیں جی ہمیں کھٹے ڈکار آتے ہیں، ایسیڈیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کو کیسے ہم مینیج کر سکتے ہیں؟ رمضان میں اصل میں تھوڑا سا ہمارا جو ٹائم شیڈیول ہے وہ چینج ہوتا ہے. مطلب جس طریقے سے ہم روز روٹین میں کھانا کھاتے ہیں اس طریقے سے ہم نہیں کھا رہے ہوتے. ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں اور ہم افطاری کر رہے ہوتے ہیں. اور سحری جو ہوتی ہے وہ عام طور پہ ہم لوگ پراٹھوں سے سالن ہوتا ہے، اس میں انڈے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ لسی ہوتی ہے، یعنی کافی ہیوی قسم کی جو ہے وہ سحری کی جاتی ہے. اور سحری کرنے کے بعد جو ہے وہ یوزلی عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ لیٹ جاتے ہیں، آرام کرنا شروع کر دیتے ہیں، سو جاتے ہیں. تو وہ جو کھانا آپ نے کھایا ہوتا ہے اس کو نیچے جانے کا ٹائم نہیں ملتا. اگر آپ تھوڑی دیر چلیں پھریں اور تھوڑا سا کھانا جو ہے وہ نیچے چلا جائے، جو کہ ظاہر ہے کہ گریوٹی کی وجہ سے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں یا جب آپ چلتے ہیں تو کشش ثقل کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ نیچے کی طرف آپ کو پتہ ہے گرتی ہے. سیب ہے یا کوئی بھی چیز آپ اس کو فضا میں اچھالیں وہ نیچے کی طرف، کیونکہ زمین کے اندر ایک طاقت ہے جس کو کشش ثقل بولتے ہیں. تو سیم یہاں پہ بھی وہی اصول کام کرتا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا اور آپ سیدھا لیٹ گئے تو وہ کھانا جو ہے وہ میدا اور میدے سے پھر اوپر خوراک کی نالی اور خوراک کی نالی سے منہ کے اندر جو ہے وہ آتا ہے. تو وہ جب منہ کے اندر آتا ہے تو وہ تیزاب کے ساتھ مکسڈ ہوتا ہے، یعنی کہ جو میدے کی جو سیکریشن ہوتی ہے یا رطوبت ہوتی ہے وہ تیزابی ہوتی ہے، وہ مدد کرتی ہے آپ کی انہضام میں. تو وہ تیزاب جمع جو کھانا جو کہ ابھی ہضم نہیں ہوا ہوتا وہ دونوں مل کے لیٹنے کی وجہ سے وہ اوپر آ جاتے ہیں منہ کے اندر، جس کی وجہ سے کھٹے ڈکار جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، کھانا اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فوراً لیٹ جایا جاتا ہے اور بہت زیادہ ہیوی میلز ہم لیتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے جو سحری کرنی ہے وہ بہت زیادہ لائٹ سحری کریں. اچھا، وہ لائٹ سحری جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے جو کہ نیوٹریشس بھی ہو، یعنی کہ اس میں توانائی بھی آپ کو ملے، طاقت بھی ملے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ کے میدے پر بوجھ بھی نہ بنے. اس میں دہی ہے، وہ بہت اچھا ایک ہمارا ایک سیمی سالڈ، یعنی کہ ایسی چیز ہے جو کہ نہ تو ٹھوس ہے اور نہ ہی وہ مایا ہے، درمیان کی ایک چیز ہے جو کہ بچوں کو بھی ہم دیتے ہیں اور بڑی زود ہضم ہے کیونکہ اس میں نیچرلی کچھ ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں یا ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کے انہضام کو بہتر کرتی ہیں. پرو بایوٹکس ہم ان کو کہتے ہیں. جراثیم تو نہیں ہوتے، وہ کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں، ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کے اندر ایسے جراثیم جو مفید ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے انہضام کو بہتر کرتے ہیں، ان کو مزید توانا کرتے ہیں، ان کو مزید طاقتور کرتے ہیں. تو جو نیچرل پرو بایوٹک ہے جو ایسے جراثیم کے لیے جو ہمارے لیے مفید ہیں اور ہمارے نظام کو زیادہ بہتر کرتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکے، اس کو ہم پرو بایوٹکس بولتے ہیں. دہی ایک تو آپ لے سکتے ہیں، لسی بنا کے جو ہے وہ اس کی پی جا سکتی ہے. ابلا ہوا انڈا جس میں کوئی نمک اور مرچ نہ ڈلا ہوا ہو، وہ بہت اچھا ہے، زود ہضم ہے اور وہ کافی انرجی دیتا ہے. اور وہ اس سے بہت بہتر ہے جو پراٹھا آپ کھاتے ہیں اور جو سالن کھاتے ہیں. تو 2 ابلے ہوئے انڈے اگر آپ لے لیں. اس کے علاوہ فروٹ جو ہے وہ بھی بہت کمپیریزن اگر ہم کریں اس کا پراٹھوں سے، سالن سے، جس میں نہاری اور سحری میں عموماً لوگ سحری میں جو ہے نا وہ فروٹ کا استعمال کم ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، تو وہ آپ لے سکتے ہیں نا. اس میں آپ جوس بھی لے سکتے ہیں تازہ پھلوں کا اگر کسی کو شوگر نہیں ہے. اوبویسلی جس کو شوگر ہے اس کو تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ جوس لے. تو پھل کا استعمال کیا جا سکتا ہے. چاٹ، یعنی کہ اس میں چاٹ مسالہ نہ ہو لیکن فروٹ کٹا ہوا ہو مکس کر کے وہ آپ باؤل لے سکتے ہیں. وہ کافی لائٹ بھی رہتا ہے اور کیونکہ مرچ اور مسالہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ
جو میدا ہوتا ہے اس میں جو تیزاب ہے اس کو زیادہ کرتی ہے اس کی مقدار کو. تو جو تیزاب جب اوپر آتا ہے میدے میں کیونکہ بندہ ایسے لیٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ زیادہ پرابلمٹک ہوتا ہے انڈائجسٹڈ فوڈ پارٹیکلس کے ساتھ, یعنی ایسی خوراک کے ساتھ جو کہ ابھی ہضم نہ ہوئی ہو. تو آپ کے پاس جو آپشنز ہیں جو کہ آپ کو توانائی بھی دیں گی اور آپ کو لائٹ بھی رکھیں گی, اس سے تذابیت بھی نہیں ہوگی, اس میں آپ کا فروٹ ہے. فروٹ کے اندر آپ کیلا لے سکتے ہیں, آپ سیب لے سکتے ہیں, خربوزے آج کل بڑے اچھے آئے ہوئے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں, مکس کر کے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں, لیکن اس میں مسالہ وغیرہ ایڈ نہ کریں کیونکہ مسالہ تیزاب کو مقدار کو زیادہ کرتا ہے. ابلے ہوئے انڈے آپ کھا سکتے ہیں, وہ بڑے نیوٹریشس ہیں, توانائی آپ کی پوری رکھیں گے. دہی کا استعمال آپ کر سکتے ہیں, لسی کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ آلٹرنیٹو استعمال کر سکتے ہیں. میم یہ تو سحری کا بتا دیا. افطاری میں عموماً لوگ جو ہے وہ فرائیڈ جو چیزیں وہ انٹیک کر رہے ہوتے ہیں, جیسے سموسا ہو گیا اور تلی ہوئی بہت ساری غذائیں ہوتی ہیں, ہاں وہ کتنا ہارمفل ہو سکتا ہے؟ اچھا وہ بھی اگین وہی بات ہے کہ جو تیل میں تلی ہوئی چیزیں ہیں یا جو مسالے دار چیزیں ہیں ان سب نے ایک تو آپ کی بہت ہیوی ہو جائے گا, وہ اس کو ہضم کرنا میدے کے لیے بہت مشکل ہے, تو وہ بہت زیادہ ٹائم لے گا, میدے میں ہی پڑا رہے گا. اور ایسے لوگ جن کو تذابیت کا مسئلہ ہوتا ہے, خوراک کی نالی میں اور میدے کے درمیان میں ایک دروازہ ہوتا ہے, وہ دروازہ عام طور پہ جب خوراک جو ہوتی ہے خوراک کی نالی سے میدے میں چلی جاتی ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے اور وہ خوراک کو واپس خوراک کی نالی اور منہ میں آنے سے روکتا ہے. تو وہ دروازہ تھوڑا سا خراب ہوتا ہے, ایسے مریضوں میں ہو سکتا ہے, چانسز ہوتے ہیں اس کے. تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ خوراک ایسی لیں جو لائٹ ہو اور وہ ود ان نو ٹائم, یعنی بالکل کوئی وقت نہ لگے, وہ نیچے انتڑیوں میں چلی جائے بجائے اس کے کہ وہ میدے میں پڑی رہے, کیونکہ اگر وہ میدے میں پڑی رہے گی اور اگر آپ لیٹ گئے تو وہ واپس اس کے جانے کے چانسز جو ہیں خوراک کی نالی میں اور وہاں سے منہ میں زیادہ ہیں. اب فرائیڈ چیزوں کی آپ نے بات کی, پکوڑے ہوتے ہیں, سموسے ہوتے ہیں, فرینچ فرائیز ہوتے ہیں, دہی بھلے ہوتے ہیں, دہی بھلوں میں بھی ٹھیک ٹھاک مسالہ ڈلتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت مزیدار لگتی ہیں. لیکن میرے خیال ہے رمضان اس چیز کا گولڈن آپ کے پاس ایک سنہرا موقع ہے جن لوگوں نے اپنی شوگر کنٹرول کرنی ہے, جن لوگوں نے اپنا وزن کنٹرول کرنا ہے. اور وزن میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کنٹرول کر لیں تو ساری کی ساری بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو وہ گولڈن چانس یہ ہے کہ روٹین یہ بنا لیں کہ وہ اس طرح کی فرائیڈ چیزیں نہ کھائیں افطاری میں, بلکہ ڈائریکٹ روزہ جو ہے وہ اپنا روٹی سے اور ایسے سالن سے کھولیں جس میں کہ چکنائی کا اور مرچوں کا استعمال کم سے کم ہو. وہ سالن کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ سمپل چکن کا سالن ہو سکتا ہے, اس میں کوئی سبزی چکن ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ اس سے روزہ کھولیں اور ساتھ اپنا پانی وغیرہ پئیں, وہ لیمو پانی اس میں لے سکتے ہیں تو وہ بیسٹ ہے. اور اس کے بعد یا اس سے پہلے اگر وہ نہیں کھانا ڈائریکٹ کھانا چاہتے تو وہ فروٹ سیلڈ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے وداؤٹ چاٹ مسالہ وہ کھا سکتے ہیں. اب یہ کہ جو چٹورے لوگ ہیں وہ کیا کریں, ظاہر ہے دل تو کرتا ہے انسان کا اتنی لمبی وہ کاٹ کے کہ جی اب یہ چیزیں ملیں گی. تو ان کو میرا یہی مشورہ ہے کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ ایک دن رکھ لیں, اتوار چیٹ ڈے رکھ لیں, اتوار کا دن رکھ لیں. اس دن آپ جو بھی آپ نے کھانا پینا ہے وہ کھائیں, ٹکا کے کھائیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر 1 گھنٹے کے بعد آپ لیٹے نہیں بالکل بھی, اور 1 گھنٹے کے بعد جب وہ تھوڑا سا نیچے چلا جائے تو آپ کچھ تھوڑی سی ہلکی پھلکی واک کریں, اس کو ہضم کرنے کی کوشش کریں. اس کو کم از کم ہضم نہیں تو کم از کم نیچے چلا جائے انتڑیوں میں, تاکہ وہ آپ کو پرابلم نہ دے. کیونکہ ایسے مریض جن کا یہ دروازہ خراب ہوتا ہے جو میدے میں اور خوراک کی نالی کے درمیان میں ہوتا ہے, ان کو ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ کھانے میں اور لیٹنے میں گیپ ہونا چاہیے. تو وہ اگر وہ کھا کے لیٹ جائیں گے تو پھر مسئلہ بنے گا. تو ان کو ایڈوائز یہی ہے کہ وہ 1 گھنٹے کے بعد 1 سے 2 گھنٹے کے بعد وہ ضرور ہلکی پھلکی چہل قدمی کریں. اگر وہ کوئی ورک آؤٹ نہیں کر سکتے تو کافی حد تک جو ہے وہ اس مسئلے سے دور رہ سکتے ہیں. اچھا, بہت سارے لوگ جو کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ رمضان میں ورک آؤٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو روٹین کیا ہونا چاہیے نارملی؟ اچھا, اس میں جو ورک آؤٹ کی روٹین ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, افطاری سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اب ویسے بھی اب جو یہ روزے آ رہے ہیں کوئی بہت زیادہ گرمی میں نہیں آ رہے. مئی جون کے جو روزے ہیں اس میں آبویسلی چانسز ہوتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی ہو سکتی ہے اور بندہ بے ہوش ہو سکتا ہے, نمکیات کی کمی ہو سکتی ہے. لیکن یہ کوئی ایسے روزے نہیں ہیں. تو اگر آپ کا بہت زیادہ سورج نہیں نکلا ہوا تو آپ افطاری سے پہلے بھی ہلکی پھلکی واک 15-20 منٹ کی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے, آپ کو ویکنیس فیل ہوتی ہے یا آپ اس ٹائم پہ آپ لیٹنا پسند کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, کسی اور کام میں بزی ہیں, تو پھر آپ افطاری کے بعد
1-2 گھنٹے کا گیپ لینے کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا ورک آؤٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جس میں آپ کی چہل قدمی آ جاتی ہے، جس میں آپ کا باقی کا ورک آؤٹ ہے وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جب آپ نے ورک آؤٹ کر لیا اس کے کچھ دیر کے بعد جو ہے آپ کوئی بھی ہیلدی اسنیک لے سکتے ہیں، جیسے انڈا ابلا ہوا آپ نے لے لیا یا کوئی فروٹ لے لیا، تاکہ جو چیزیں آپ نے کنزیوم کی ہیں وہ واپس آپ کو انرجی مل جائے، لیکن ایک ہیلدی طریقے سے ملے. اچھا میم، بہت سارے لوگ جو ہے وہ مشروبات کا زیادہ انٹیک کرتے ہوتے ہیں، میٹھے مشروبات کا، جیسے جام شیری ہو گیا یا بہت سارے، تو وہ کتنا صحت مند ہیں؟ آپ ایک آدھا گلاس تو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کسی کے گھر مہمان گئے ہوئے ہیں، آپ کی کسی نے دعوت کی ہوئی، افطار پارٹیز آپ کو پتہ ہے بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، سحر پارٹیز بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گی آپ اس کو بالکل بند کر دیں. لیکن آبویسلی ایک نیچرل چیز ہے. آپ پانی پئیں، آپ اس میں لیمن نچوڑ لیں، اس میں تھوڑی سی نمک اور چینی ڈال لیں. جام شیریں جو ہے اور اس طرح کے جتنے بھی مشروبات ہیں اس میں چینی کا استعمال کیا جاتا ہے، آرٹیفیشل چینی کا استعمال، اور چینی جو ہوتی ہے وہ آپ کو موٹاپا لے کر آتی ہے. تو میرے خیال میں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. آپ پانی پئیں، آپ لیمن واٹر پئیں روٹین میں. ہاں اگر کبھی کبھار آپ کو پینا پڑ جاتا ہے جام شیریں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس کے علاوہ فریش جوسز جو فریش فروٹس کے جوسز ہیں وہ آپ استعمال کریں وداؤٹ شوگر. ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ جی فالسے کا جوس بن رہا ہے، فالسے کا جوس تو اتنا ترش ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ پھر 8 چمچ چینی کے بھی ڈل رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو پھر کوئی ہیلدی جوس نہیں رہ گیا نا. تو آپ کسی بھی ایسے فروٹ کا استعمال کر لیں جو کہ آپ فریش، جس میں چینی یا تو کم سے کم ڈلے یا نہ ڈلے، اور وہ فریش جوس جو ہے وہ آپ کے اندر جائے. نیچرل یا قدرتی چیز جو ہے اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. بہرحال ملک شیک ہو سکتا ہے، یعنی کہ دودھ کے اندر آپ نے کوئی کھجور وغیرہ ڈال لی، کیلا وغیرہ ڈال لیا، لیکن اگین شوگر نہ ایڈ کریں اس میں. بہت شکریہ مس جی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر فتح صادق، ایسوسیٹ انٹرنل میڈیسن پروفیسر. آج کا شو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر ایرونڈا کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.